وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ جو انہوں نے مدینہ میں گزاری۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایپیسوڈ کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو مشرکین مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور ان سب نے مل کے یہ طے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جذباتی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی اجازت ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہاں، تم بھی ساتھ چلو گے۔ اپنی اس خوش بختی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوتے ہیں اور تمام انتظامات کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ وہ پہلے سے کر رہے تھے۔ پہلے سے تیاریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے حوالے سے کی جانے لگی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آج وہ دن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا محسن اور خیر خواہ اس شہر کے ان گلیوں کو الوداع کہہ کے جا رہا تھا جس میں وہ پیدا ہوا، جوان ہوا، جس میں اس نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کتنے ہی چکر کاٹے تھے، اور ان گلیوں میں اس نے گالیاں سنی، اذیتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں، اپنے صحابہ کو پٹتے ہوئے دیکھا، گرم ریت پر لیٹتے ہوئے دیکھا، انگاروں پر لیٹتے ہوئے دیکھا۔ آج ان گلیوں کو اللہ حافظ کہہ کے جا رہا تھا۔ آج مکہ کے جسم سے روح نکل رہی تھی، آج اس چمن کے پھولوں سے خوشبو اڑی جا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے، دل ڈبڈبایا ہوگا، آنکھیں ڈبڈبائی ہوں گی، جذبات امڑے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے بھی یہ کہا تھا، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ آج مکہ ویران ہونے چلا تھا اور مدینہ آباد ہونے لگا تھا۔ مکہ کی گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اداس تھیں، اور مدینے کی فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تاب تھی۔ یہ صورتحال اس موقع پر واقع ہوئی۔ یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سفر حیرتوں سے بھرا ہے۔ آپ تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کے لیے کس طرح مکہ کے لوگوں کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی دعوت کا پھیلاؤ کا انتظام کیا۔ ہجرت مدینہ کے مبارک سفر میں 80 گھرانوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اور اسی موقع پر اسی مبارک سفر میں ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 80 گھرانوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس مبارک سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت کا کام لوگوں میں کرتے جاتے۔ یہ جو 80 گھرانوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ ایسے نہیں تھے جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں ایسی تھیں، گھر گھر، خطہ خطہ، قبیلہ قبیلہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا اللہ عز و جل نے عام کر دیا تھا۔ اس سفر کے دوران راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو بریدہ سے ہوئی۔ یہ بھی اپنی قوم کے دیگر شاہ سواروں کے ہمراہ آپ کی تلاش میں نکلے تھے۔ اب جب ان کا سامنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ نے ان سے گفتگو کی، تو یہ اپنی قوم کے مردوں کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب لوگ آمنے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے، تو لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اس مبارک سفر میں 80 گھرانوں اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ سفر آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں رکتے رکتے اپنا مدینہ کا سفر جاری رکھا۔ تو اسی طرح کافی جگہ گزرنے کے بعد مدینہ کے کچھ دور کے فاصلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی پر رکے، جس مقام کو قوبہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی مسجد جس کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس مسجد کی تعریف فرمائی ہے کہ اس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی یعنی خدا خوفی پر رکھی گئی ہے، اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کو پاک صاف رہنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھرے رہیں اور زیادہ تر وقت وضو کیے رہیں۔ اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیں۔ رات کو بھی وضو کر کے سونے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال مسجد قباء کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس مسجد میں پڑھتا ہے، اس کو گویا ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدم کے گھر پر ٹھہرے۔ عمر بن عوف کے خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اللہ اکبر کہا۔ جب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے آئے ہیں، تو مدینے کے بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے قباء آنے لگے۔ قباء میں آنے کے 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا۔ جب مسجد تیار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی۔ جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پہاڑوں اور درختوں پر چڑھتے۔ مدینہ کے اندر
جو صحابہ پہنچ چکے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اپنے محبوب کو جن کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے مکہ کے لوگوں کی دشمنیاں جھیلی تھیں، اذیتیں برداشت کی تھیں، وہ ہستی ان سے جدا تھی۔ کئی دن ہو چکے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ مکہ مدینہ کے راستے میں کھڑے ہوتے، ٹیلوں پر کھڑے ہو جاتے اور دن چڑھے وہاں کھڑے رہتے کہ شاید کوئی قافلہ آ جائے، لیکن جب سورج کی روشنی تیز ہو جاتی تو پھر یہ اپنے گھر کو واپس پلٹ جاتے۔ ایک دن جب اسی طرح مدینے کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، تب ایک یہودی نے اپنے قلعے پر چڑھ کر دیکھا 2 لوگ اونٹ پر سوار آ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جس کا مدینے کے لوگ انتظار کر رہے تھے، تو اس نے زور سے چلا کر کہا، اے لوگو، وہ آ گئے ہیں جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ لوگ بھی اس قلعے پر چڑھ گئے اور خوشی سے کہا، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ استقبال کرنے والے مسلمانوں کی تکبیروں کی گونج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا مدینہ استقبال کے لیے امڑ آیا ہو۔ در حقیقت یہ ایک مثالی اور تاریخی دن تھا۔ مدینہ کے بچوں نے خوبصورت گیت گائے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ قبیلے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں، ہمارے گھر ٹھہریں، آپ ہمارے ساتھ رکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا شکریہ ادا کرتے رہے، ان کے لیے دعا کرتے رہے اور آگے چلتے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بنو نجار کے قبیلے میں رکیں گے، کیونکہ وہ ان کے دادا عبد المطلب کے چچا کا قبیلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی بیوی بھی بنو نجار قبیلے کے خاندان سے تھیں۔ ابو ایوب انصاری اسی خاندان اور قبیلے کے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر ٹھہرے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بنانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے حصہ لیا، اور یہ ایک سادہ سی مسجد تھی جسے پتھر اور اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ پہلے لوگ خود سے نماز پڑھتے، پھر بعد میں اذان کا سلسلہ شروع ہوا اور لوگ اذان کی آواز سن کر جمع ہوتے اور باجماعت نماز ادا کرتے۔ مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہاں پہنچے تو یہاں انہیں کافی مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا، مثلاً رہنے کے لیے گھر کا مسئلہ، کھانا کھانے کے لیے مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ مسئلے ایک انوکھے طریقے سے حل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔
انصار مدینے کے وہ مددگار لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کی مدد کی، اور مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ میں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے کہا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مہاجروں نے اپنا گھر سب کچھ اللہ اور اسلام کے خاطر چھوڑا ہے۔ انصار اور مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد کہ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ لوگ آپس میں اصلی بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ ہر انصار ایک مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے آیا اور ان کو اپنا گھر دکھایا، اپنے مویشی جانور، کھیت باغ، اپنی زمینیں، اونٹ گائے بیل جو بھی ان کے پاس تھا وہ ان کو دکھایا اور کہا آج سے ان سب چیزوں کا آدھا ان کا ہے اور آدھا ان کے بھائی کا۔ مدینے میں کچھ یہودی بھی رہتے تھے، ان لوگوں پر بھی اللہ کی ایک کتاب نازل ہوئی تھی اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف مدینے میں انصار لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور ساتھی بن گئے۔ یہودیوں کا ماننا تھا کہ رسول صرف بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد سے آتے ہیں، اس لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں۔ کچھ یہودی جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان لیا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا تاکہ ان کے فساد اور لڑائیوں سے بچ سکیں۔ اس معاہدے کا نام عصاق مدینہ تھا۔ یہودی، انصار اور مہاجروں تینوں اس معاہدے کا حصہ تھے۔ اس معاہدے کے تحت سب لوگوں کو اپنے دین پر رہتے ہوئے اپنے وعدوں پر قائم رہنا ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اس کام کا بڑا حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں امن لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تاکید کی اور گزارش کی سب کے ساتھ مہربانی اور عاجزی سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرتا تھا وہ پلٹ کے اسے اچھا ہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے 9 چیزوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ نمبر 1، ظاہر اور باطن ہر صورت میں اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2، عدل اور انصاف کی بات کرنا، غصے میں بھی اور رضامندی میں بھی۔ نمبر 3، میانہ رویے پر قائم رہنا، غریبی اور امیری دونوں حالتوں میں، یعنی انصاف اور عدل کا رویہ رکھنا، درمیانہ رویہ رکھنا ہر حال میں۔ نمبر 4، ان سے رشتہ جوڑنا اور ان کا حق ادا کرنا جو رشتہ توڑیں۔ نمبر 5، ان کو بھی دینا جنہوں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ نمبر 6، جو آپ پر ظلم کریں ان کو معاف کر دینا۔ نمبر 7، خاموشی میں غور و فکر کرنا، یعنی اللہ کی صفات پر، آیات پر، احکامات پر غور و فکر کرنا۔ نمبر 8، گفتگو میں اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 9، نظر عبرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا، نیکی کا حکم دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اور آخری وقت تک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صابر اور شکر گزار بندے تھے جو انسانوں کو امن اور صبر اور برداشت کا پیغام دیتے رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے پیغام پر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں، آمین۔ اس کے آگے کیا ہوا، اس کے لیے ہماری سیرہ کی قسط دیکھتے رہیے اور اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين